تو پتر میں درد ہے نا، نعرے آپ اتنے اتنے مارتے ہیں، جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے درود نہیں پڑھتے. نعرہ محبت کی دلیل ہے کہ درود نعرہ نہیں، محبت درود کی محبت، درود محبت کی دلیل. نعرہ تو ہوتے گریاں بدام میں نہ تیری کھیری نہ ہوئی تو گریاں بدام کی دیتے پانا دے. باتوں پہ غور، مذاق نہ بات کو لو، لائٹ نہ آپ دانت نکال رہے ہو آگے سے سارے. میں آپ کو ایک توجہ دلا رہا ہوں، نعرہ گری بدام ہے. مثلا میں نہیں نعرہ مارتا تو کیا میں سنی نہیں یا میں مسلمان نہیں رہا؟ لیکن پتر یہ درود نہ پڑھا، نہ سنی ہے نہ مسلمان ہے. پتر بات کو مذاق میں نہ آپ آگے سے ہنس رہے ہو سارے. میں تو آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. نعرے مار مار کے آپ گلے بٹھا لیتے، درود پڑھنے کی باری آتی تو پڑھتے نہیں. اللہ قرآن میں تو درود کے لیے ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. پتر یہ تو گری بدام ہے نعرہ اوپر، اصل تو درود پاک ہے. اور قربان جاؤں ہمارے بزرگوں نے اپنے اپنے رنگ میں اس آیت کا مفہوم بیان کیا. خالد محمود خالہ صاحب نے بڑا سونا لکھا. آپ فرماتے ہیں کرے تمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، درود سرد ہے ذکر محمدی کے لیے. ٹھیک ہے، اس لیے پتر خود کو بدلو. وہ پھر وہ آ گئی نا اقبال کے نعرے والا، وہ اقبال کا شعر آ گیا. یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے. جو کھلوندہ ویلا آ گیا سارے جا پہ تھلے. اس لیے پتر خود کو بدلو. اور میں تقریباً ہر محفل میں ہم آپ کو کہتا ہوں، آپ کو کیا پتا یہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کو پتا یہ کون کون ہو سکتا ہے؟ یہاں فرانس کا جاسوس بھی بیٹھا ہو. اور یہ بات حقیقت ہے پتر، آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ امریکہ کا جاسوس بھی بیٹھا ہو سکتا ہے اس محفل میں انڈیا کا جاسوس بھی ہو، جس نے صرف یہ نوٹ کرنا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا نام آیا تھا تو پھر انہوں نے کیا کیا. وہ تو پتر نقیب آپ کو ایموشنل بلیک میل کر کے آپ سے نعرہ لگوا لیتا ہے، لیکن اس وقت آپ ایموشنل بلیک میل ہوتی ہے. وہ پیچھے پروگرام کر کے انہیں پتہ نہیں کہ ایموشنل بلیک میل کیتا. وہ کہتا ہے جی جیڑا حضور لی ہاتھ کھلا رہے گا انہوں کدی فالج نہیں ہوگا. میں ایسے ایسے اپنے پیرانی نظام کو جانتا ہوں، ایسے علماء کو جانتا ہوں جن کو فالج ہوا. ایسے میں پھر ہاتھ نہیں کھلا رہے تاں فالج ہو گیا. بے بنیاد باتیں کرتے ہو، عجیب سی باتیں ہیں آپ کی. میں بے تحاشا، آپ کہتے ہیں میں نام گنوا سکتا ہوں حضرت، آپ کے ایسے سے بڑے نام جن کو فالج ہوا، آپ کے ایسے سے بڑے مشائخ جن کو فالج ہوا. اس کا مطلب پھر انہوں نے حضور کے لیے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تھا کبھی. ایسی بے بنیاد باتیں نہ کرو یار. جو بات ہے بچوں کو وہ بتاؤ. وہ یہی ہے کہ درود بھی تھے نعرہ بھی تھے. درود نعرے نال بھی زور نہ تے نعرہ درود نہ بھی زور نہ. مطلب یہ کہ دونوں زور نہ مارنے نے. ذرا پڑھو ہوں ذرا درود. الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حنا. اور دیکھو نا حضرت جی، میں کہتا ہوں دیکھو یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں. پتر آج کل بڑے ہمارے بڑے بڑے نہیں ہیں، ہمیں آپ نے ان کو بڑا بڑا بنا لیا. یہ نہیں ہمارے بڑے کوئی، ہمارے بڑے وہی ہیں جو ہمارے بڑے تھے. اللہ کا شکر ہے آج بھی ہمارے بڑے وہی ہیں جو ان بڑوں کے راستے پہ ہیں. یہ جو علماء جو اہل سنت کے عقائد و نظریات سے درود رو، پاویں جو اس کے پاس جتنی مرضی بڑی گاڑی ہو، پاویں اس کی پاکٹ جتنی مرضی بڑی ہو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم آج بھی اسی کے غلام ہیں جو امام احمد رضا خان کا غلام ہیں. ہم آج بھی اسی کے ماننے والے ہیں جو حضور غوث اعظم کے طریقے پہ ہیں. ہم نہ کسی کو کسی کی پاک کی وجہ سے مانتے ہیں، نہ ہم کسی کو کسی کی برادری کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم جس کو مانتے ہیں صرف اس کو اسی لیے مانتے ہیں کہ وہ حضور کا غلام ہے. یہ حضرت پتہ نہیں ان دنوں میں کتنے لوگ مر گئے، ان دنوں میں کتنے لوگ گئے. ہم نے کسی کی محفل نہیں کرائی. بابا جی کیوں کران رہے ہیں؟ کیونکہ وہ حضور کے غلام تھے. حضور کے ہم نہیں، ہمارا کسی سے یہ کوئی ہمارے بڑے وہ ہیں جو ہمارے بڑوں کے راستے پہ ہیں. یہ بات یاد رکھنا. ہم کسی کو کسی کی گدی کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم کسی کو کسی کی گاڑی کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم کسی کو کسی کی ذات کی وجہ سے نہیں مانتے. ذات کا حضرت بہت نیچے والا بھی ہو، اگر حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. اگر کسی کی ذات بہت بڑی ہے، وہ حضور سے بے وفائی کر رہے ہیں یا حضور کے صحابہ سے بے وفائی کر رہے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل آپ نے بات پکی یاد رکھنی.
اللہ ہم صوفی منش لوگ ہیں میں، لیکن حضرت جی ہم صوفی ہیں، کوفی نہیں ہیں، ہم صوفی ہیں، ہم کوفی نہیں ہیں کوئی، بالکل نہیں پتر، ہمارے بڑے وہی ہیں جن کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا، جن کا انداز محبت کیا تھا، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، ہیں بچوں میرے کاکو سنیو، یہ ہمارے بڑے، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، یہ ہمارے بڑے ہیں، صرف نعرے نہیں پتر، عمل بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، نعرہ اوپر گری بادام ہے لیکن کھیر جو ہے وہ حضور کا نام ہے، کھیر حضور کا ذکر ہے، اور آپ اپنے جتنے مرضی پیچھے بزرگوں کو جا کے پڑھیں، دیکھو نا حضرت جی اب ہم بھائی گلے تو ہوتے ہیں اپنوں سے، گلے، اب ظاہر ہے جی میں یہاں پہلی بار آیا ہوں، میں یہاں کسی کو نہیں جانتا، تو اس لیے نہ آپ کا مجھ پہ گلہ ہے، نہ آپ کا مجھ پہ، آپ میرا آپ پہ گلہ ہے، لیکن افران صاحب میرے بھائی ہیں، میرے پیر بھائی بھی ہیں، لیکن ان سے میں نے گلہ کرنا ہے، افران جی کی ہو اینے دن ہوئے لبے ہی نہیں ہے، جیسے پتہ لگا گلہ بھی پھر اپنوں سے ہوتا ہے، دیکھو وہ حضور کے کتنے اپنے تھے یار، حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ، جو کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مرشد ہے، لکھا ہے کہ حضرت ہر رات نہ ایک مقررہ تعداد میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا کرتے تھے، وہ لکھا حضرت نے نکاح کیا اور 3 راتیں نا آپ جو ہے نا حضرت بالکل جنہ صوفی ماحول پیدا کرو گے انہا سینہ کھلتا جائے گا، جنہ کڑیں کڑیں کرو گے میں تھوڑی سی چھڑ چھڑنا ہے، کیونکہ میرے کو نہیں نگال ہوتی ہے کوئی آرام سے، کیونکہ طریقہ یہ جب حضور کی بات ہو پھر حضور کی بات ہو بس، صحابہ کے لیے تو حضرت لکھا ہے جب حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا شفا شریف حضرت، وہ لکھا ہے وہ اس طرح بیٹھتے تھے ان کی آپ ان پر آ کر پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے، حضور نبی علیہ السلام کے نام پاک کا اتنا ادب کرتے، اس لیے محبت سے جو آدھا پونا گھنٹہ گفتگو کرنی ہے بس آرام سے بیٹھے، جو ہے جو جدھر ہے جس طرح ہے اس کو بیٹھا رہنے دیں اسی طرح، تو وہ لکھا ہے کہ حضرت نے نکاح فرمایا، نکاح کیا، وہ 3 راتیں نا آپ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے، درود شریف نہیں بھیج سکے، تیسری رات ایک مرید کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا اپنے شیخ سے جا کے کہنا کیا ہوا، 3 راتیں ہو گئی تیری طرف سے درود ہی نہیں آ رہا ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں اور ہم نے انہیں کے راستے پہ چلنا، صرف گلنا باتیں نہیں، صرف نعرے نہیں، کوئی بھی ہے ساتھ عمل، اس لیے خود کو بدلو، میں بچوں سے کہا کرتا ہوں پتر آپ کو کیا پتہ یہاں کون کون بیٹھا ہو، آپ جانتے ہیں ہر یہاں جو بندہ ہر کھڑا ہے آپ سب کو جانتے ہیں، آپ کو کیا پتہ کون کون کھڑا، یہ بالکل حقیقت ہے حضرت، ہمارا سب کچھ ریکارڈ کیا جاتا ہے، ہمیں دیکھا جاتا ہے، اچھا جب نبی علیہ السلام کا نام آیا تھا تو کیا کیا بھلائی، جب نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو کیا کیا بھلائی، تو جو آپ نے کیا وہ میرے بھی سامنے ہوا، آپ کے بھی سامنے، رپورٹ آئی جانی ہے پیچھے جناب نعرے تون کے مارے تھے، تیری دوباری آئی نا درود پڑھنے سے کسی نے مجھے پڑھے، اس لیے بدلو خود کو، اور میں حضرت جی امتحان تو انہوں نے دیے، دیکھو نا بابا جی تھوڑا امتحان دیا اور پاجی بندہ اس طرح بیمار ہوئے ویل چیئر تو کہنا منو منجی تو نہ تھلے لاؤ کوئی، لیکن دیکھ لو ویل چیئر پہ بیٹھ کے ایک دفعہ انہوں نے سب کی چکریاں گھما دیا پکڑ کے، ایک بابے نے وقت پہاڑے سارے نے پھڑ کے، دیکھو تو صحیح یار عمر دیکھو بیمار تھے شدید، لیکن نہیں حضرت انہوں نے صرف نعرہ نہیں مارا، انہوں نے واقعہ کر کے بتایا کہ لبیک یا رسول اللہ کہتے کس کو ہیں، بتایا کہ لبیک کہتے کس کو ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ لبیک کہتے کس کو، اس لیے جب بھی نبی علیہ السلام پہ درود و پاک پڑھنے کی باری آئے بڑی محبتوں کا اظہار کیا کرو، اور نہیں ہے چلے وہ جان کے کر لیا کرو، اور دیکھو نا حضرت جی جیسے میں نے کہا نا امتحان تو انہوں نے دی، ہم نے کیا دی، اور میں کہتا ہوں حضرت مجھے دکھ ہوتا ہے آج اپنا ماحول دیکھ کے، یار آج ہم سے کلینوں پہ بیٹھ کے درود نہیں پڑھا جاتا، یار ایک بلال بھی تو تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا ہے، ہاں گلہ ہی نہیں پائی ساڑھے کلینہ تے بہ کے نہیں پڑھیا جاتا، وہ بلال بھی تو تھے نا حضرت جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی حد حد کے نعرے مارے ہیں، اللہ کا شکر ہے حضرت سید اسما رضی اللہ تعالیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا بڑی بیٹی چھوٹی سا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، لکھا کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی
مکہ پاک سے مدینہ طیبہ کی جانب، تو آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا. ظاہر کافر تو نکلے پیچھے، لیکن کیا تھا، رنگ ہی تھے. راستے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا لیا. حضرت جی یہاں کون کون گیا ہے جی مدینہ پاک؟ غار ثور کون کون گیا ہے؟ ویکھیا نا حضرت کتنا اوکھا چڑھنا ہوتے. تو میں حضرت جی تو میں گیا تو میں واہ بھائی سلام جناب صدیق اکبر کے عشق مصطفیٰ کو. حضرت جی 3 جگہ ہم نے سٹے کیا تھا راستے میں، پھر ہم غار ثور اوپر پہنچے تھے. حضرت ہر راستے میں ہمیں پانی بھی ملا، دکانیں بن چکی ہیں. میں حیران ہو گیا، قربان جاواں یارے غار تے یارے مزار ہوتے جنہوں نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پہ گئے. قربان وہ جب غار میں جلوہ گر ہوئے تو کیا ہے، آگے مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے. وہ کافر آئے تو تھے پیچھے تک، لیکن وہ جب انہوں نے دیکھا بھی اگر کو اندر گیا تو جالا ٹوٹنا چاہیے، اگر کو اندر گیا تو کبوتری کے انڈے ٹوٹ جانے چاہیے. جالے کا سلامت ہونا، انڈوں کا ٹھیک ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ اندر کوئی بھی نہیں گیا ہے. وہ واپس لوٹ گئے. وہ قرآن بھی ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. وہ لکھا ہے کہ رات کے اندھیرے میں نا جتنے دن غار میں قیام رہا، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا دینے غار جایا کرتی تھی اوپر. اب ظاہر کفار تلاش میں تو تھے، لیکن تلاش کرتے کہاں سے؟ کسی نے مخبری کر دی ابو جہل کے آگے. اس نے کہا میں نے رات کے اندھیرے میں اسماء کو کھانا لے کے جاتے دیکھا، اگر تو اسماء سے اگلوا لے نا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ محمد علیہ السلام اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے. اب لکھا ہے کہ ابو جہل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا اور آ کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. وہ اللہ کی کرنی دروازہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا ہے. اب کاکا جی فیمیل ہے، میل نہیں ہے، لڑکی بچی ہے چھوٹی سی. اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کی کرنی دروازہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کھولا. اچھا وہ روٹ ڈال کے نا آپ سے پوچھتا ہے اسماء بتاؤ کہاں ہے محمد علیہ السلام اور تیرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. بچی تھی نا، حکمت عملی سے کام لیا. اب اس کو آگے سے کہتی مجھے نہیں پتا. وہ لکھا ہے کہ اس نے دوسری بار نہیں پوچھا، اس نے اتنے زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ آپ کی بالی ٹوٹ کے نا آپ کے رخسار میں پیوست ہو گئی اور خون کا فوارہ چھوٹ گیا اور اب وہ جا کے دور گری ہیں. اب اگر ہمارے معاملہ سامنے رکھے جائیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اٹھ کو کہتے ہیں تو جانا ماری میں دسن لگی، لیکن قربان جاؤں حضرت لکھا اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور ابو جہل کو آگے سے جواباً فرماتی ہیں بات سن ابو جہل، پہلی بار حکمت عملی سے کام لیا، تجھے نہیں بتایا کہ کہاں ہے. اللہ کی عزت و عظمت کی قسم ہے مجھے پتا ہے کہاں ہے، ذرا پوچھ پتا ہے کتنے آئے ذرا پوچھ کے لکھا ہے کہ ابو جہل رو پڑا. انہوں نے کہا کل دی کڑی، کل کی بچی اور مجھے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے، مجھے پوچھ کے بتا ہے. وہ تو لکھا ہے کہ پھر بعد بیچ میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے بات کو جو ہے نا رفع دفع دیا. یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا ایسے کا. یہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اس لیے تو پتر آج معاملے نہیں نہ مان رہے ہیں بھائی، نہ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اسی لیے تو معاملے نہیں بن رہے ہیں. باقی حضور نبی علیہ السلام تو بڑا نوازنے والے ہیں. یہ لکھا ہے کتابوں میں، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی کو سزا ہو گئی، جج نے سزائے موت لکھ کے قلم توڑ دیا، تو جو بزرگ تھے حضرت ان کو کہاں سکون آ رہا تھا. پہلے اس طرف لگایا زور، جب ادھر نہیں معاملہ آیا تو پھر اب روحانی طاقت لگاتے ہیں. اور کچھ بزرگ آپس میں نا اکٹھے ہوئے اور باہم مشورہ یہ کیا کہ بھائی ہم تو لوگوں کو یہ نسخہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے گناہ قید ہے، مظلوم ہے، ظالم نہیں، مظلوم ہے، اگر وہ بے گناہ ہے تو سورہ یوسف کی تلاوت کرے، اللہ سورہ یوسف کی تلاوت کی برکت سے اس کی رہائی کا غیب سے اہتمام کر دے گا. اگر خود نہیں کر سکتا تو کسی آدمی دین کی ڈیوٹی لگائے، کسی متقی آدمی کی، بھائی میری طرف سے تو پڑھ دے. اگر ہو سکے تو اور کام کر لے، کسی کو کہ بھائی تو پڑھ میں سنتا ہوں، تینوں میں سے جو کچھ بھی میسر ہے. بعد میں یہ آپس میں فیصلہ ہوا بھائی یہ پتہ نہیں علم دین کا کیا معاملہ ہے، ناظرہ پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا، اگر پڑھا ہے تو معروف پڑھا ہے، مجہول پڑھا ہے، قاری صاحب سے پڑھا ہے، حافظ صاحب سے پڑھا ہے، بی بی سے پڑھا ہے، کیا معاملہ ہے. چلو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹی ہم لے لیتے ہیں. روز جا کے نا جیل میں حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سورہ یوسف سناتے ہیں.
लो जी आपस में बात हो गई, जेल में आ गए, इजाजत मिल गई। जो बात बाहर हुई थी ना वही बात आकर हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला से भी हुई। उन्होंने की जो हुजूर है इस तो चंगा केड़ा काम। अब वहां जितने बुजुर्ग थे ना उनमें हाफिज कुरान सिर्फ हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, बाकी सारे गैर हाफिज थे। तो शाह साहब ने कहा भाई मैं अब पढ़ूंगा और तू सुनेगा। जनाब सैयद पढ़े इल्मुद्दीन सुने, हुजूर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह सुन रहे हैं और अमीर मिल्लत हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह तिलावत फरमा रहे हैं। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। मैंने क्या पढ़ना है और सैयद साहब ने क्या पढ़ा होगा? सैयद साहब ने क्या कुरान पढ़ा होगा? अब वो शाह साहब पढ़ रहे हैं और सारे बैठे ना सुन रहे हैं। माशाल्लाह उलमा मौजूद है, मैं नामों से आगाह नहीं। अगर कोई हाफिज कुरान है तो मेरी बात की तायीद करेंगे कि हाफिज बड़ा भी पक्का हो ना, जहां भी तवज्जो थोड़ी सी हटी साथ ही खता। बड़ा पक्का हाफिज भी पढ़ रहा हो ना, थोड़ी सी तवज्जो हटी साथ ही या तो उनको मुशाबा लग जाएगा या वैसे को खता हो जाए। अब हजरत पढ़ रहे हैं, सामने गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, बस तवज्जो थोड़ी सी इधर से उधर हुई। और हमने बुजुर्गों से सुना कि एक जगह हुजूर मेरे मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह जबर को जेर पड़ गए। हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं हजरत सैयद दो वड्डे लोग को, लेकिन पढ़न कलामे लाइट है वो जरा तवज्जो करो, जबर में जेर पड़ गए हैं। हाँ बड़े हैरान हुए और हम तो पहले ये बातें करके आए हैं कि पता नहीं नाजरा भी आंदा कि नहीं। तो उसने तो हाफिज कुरान की गलती निकाल दी, जब तवज्जो फरमाई तो गलती भी ठीक। हैरान होकर पूछते हैं इल्मुद्दीन और हम तो आपस में बारी ये बातें कर रहे थे, पता नहीं नाजरा भी पढ़ा कि नहीं। अगर पढ़ा भी है, मारूफ पढ़ा है, मजहूल पढ़ा है, कारी से पढ़ा है, हाफिज से पढ़ा है, किसी औरत से पढ़ा है, और तूने हाफिज कुरान की गलती निकाली और गलती भी ठीक, ये क्या है? तो जरा जवाब सुनना यार। आप आगे से करते हैं हजरत तुसी फटियां ते बह के उस्तादां को पढ़े और इल्मुद्दीन हो जिन्हें हुजूर दी निगाह मुबारक तो पढ़े तुसी फटियां ते बह के उस्ताद और इल्मुद्दीन हो जिन्हें हुजूर को पढ़े। हाँ हम तो मायल बा करम में कोई सायल नहीं। तुसी बड़े बड़े वार रख ले ने, दाड़ियां अंग्रेजी रख ले दी, फिर इंते गल नहीं ना बननी। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा। फैसला कर तू इंडिया का कि तू मदीने का है। तेरा ना कर एक लात इंडिया की कश्ती च कि मदीने वाली च। फैसला कर यार, तू दस तू किदा है, तू फैसला कर, तू दस तू किदा है, तू ओदा है या तू आनंद है। तो फैसला करना मैं एक दो रंगी छोड़ दे या रंग हो जाए, सरासर मोम हो जाए या संग हो जाए। की करन दिया मैं तुम्हें? अपने बाल वेख, अपनी दाढ़ी वेख, अपने अंदाज वेख, की करन दिया तुम्हें? हाँ तो सही मियाँ, फिर देख तो सही। हम तो मायल बकरम है कोई सायल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। सिर्फ मेहनत करो, नमाज की पाबंदी करो, पुत्र गला करने दुनिया मर्दी कर गला ही नहीं ना। आओ कुछ हकीकत की तरफ चलिए। चलो थोड़ी देर के लिए ना हम सारे अपना अपना मुहासबा करते हैं। हुणी दुध का दुध, पानी का पानी हो जाता है। ठीक है जी भाई, ऊंची नहीं बोलना किसी ने, ऊंची कतई नहीं बोलना। पहली बात ये सवाल उलमा से तो है ही नहीं, ये सवाल आपसे है और मुझसे है। आप उलमा इसमें बिल्कुल शरीक नहीं है, ये तो बड़े लोग हैं, इनका तो सारा दिन काम ही ये है। ये सवाल आपसे है और मुझसे है। ऊंची किसी बंदे ने जवाब नहीं देना, आप सब ने दिल में जवाब देना, क्योंकि जिनको हमने जवाब देना ना वो होठों के मोहताज कोई नहीं है, वो तो दिलों के छुपे राज भी जानते हैं। ऊंची नहीं किसी ने भी जवाब देना, सब ने दिल में देना। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ठीक है जी, सच बताना है दिल में, ऊंची नहीं बोलना। और कितनी बारी दुरूशी पढ़े नबी अलैहि सलाम ते, कितनी बारी? 1000 बारी, 500 बारी, 250 बारी, 100 बारी,
50 ਵਾਰੀ ਹੈ 25 ਵਾਰੀ 15 ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ ہے پتر ساڑے حالات میں سارے ہے ساڑے حالات تو نعرے ہی کی مارنی ہے. حالانکہ مجھے بات کرتے ڈر آتا ہے کیونکہ یا تو کچھ لوگ منتظر ہوتے ہیں بات کا پتنگڑ بنانا. پتہ نہیں پیچھے جی لبیک نعرے کے حوالے سے میرا ہمیں کیوں نعرے سے ہونے. میں نے تو ایک دفعہ توجہ دلائی تھی پتر تو حضور نے کہتے اسی یاد آ رہا پھر اسی کیوں حاضر نہیں ہے. اچھا چلو ایک اور سوال. آج اپنے اللہ کو کتنا یاد کیا ہے نا؟ کتنا یاد کیا اپنے اللہ کو آج؟ اچھا چلو ایک اور سوال. آج کتنا قرآن شریف تلاوت کیتا ہے؟ اچھا جی چلو ایک اور گل دسنی سچ سچ قرآن شریف نو ویکھیا کنی دیر ہو گئی؟ دسو جی جواب دیو دل چ سارا سوچ کے دسو والا کنی کی دیر ہوئی ہے پتر ساڈے حالات پھر کی کرن دے دیں اسی یار پھر کی کرن دے دیں اسی یار. اچھا چلو میں تمہیں پھر دوبارہ میں سوال کروں گا. ہمارے بزرگ ہیں حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلان جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں. فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا. کہتے جب وہاں پہنچا نا تو دیکھا کیا کہ حضرت پانی میں نا آٹا گھول کے بڑا اوکھا کام ہے حضرت بھائی ہم سے تو سوکھی روٹی خالی نہیں کھائی جاتی. وہ بھی ہم کہتے چل پھر نال چار ہی دے دے جی سالن نہیں ہے چل پھر نال چاہ کا کپ ہی بنا. ہم نے تو اپنے نفس اتنے پالے ہوئے ہیں. فرماتے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت نے سامنے آٹا گھولا ہوا اور حضرت بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے نا بعض دفعہ بندے کو کھانا پڑے لیکن بندے کا منہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بندہ خوش نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں چہرے پر بڑے زیادہ خوشی کے آثار. میں بڑا حیران ہوں بھائی ایسی کون سی آفت پڑ گئی کہ پانی میں آٹا گھول کے کھانا پڑ گیا. کہتے میرے دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے برتن نہیں ہے فقیر آدمی ہے. کہتے دیکھا تو برتن بھی تھے. کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے. کہتے دیکھا تو کونے میں تندور بھی تھا. کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید حضرت کے گھر میں بالن نہیں ہے. کہتے دیکھا تو بالن بھی تھا. کہتے زیادہ حیرانگی ہوئی. کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا. کہتے میں نے حضرت سے یہ سوال کر دیا. کہتے میں نے عرض کی حضور تھوڑی جی محنت کر دے تے گون لیندے جندر آٹا تیار ہوندا تندور چ اگ لا لیندے. تو تندور چ اگ لگ جاندی پیڑے کر دے پیڑے کر کے روٹی لا کے پکا کے کھاندے پانی چ آٹا کھول کے کیوں کھان دے. آپ فرماتے ذرا سنو جواب. آپ فرماتے وہ آگے سے مجھے کہنے لگے یار آٹا تاں نہیں گنیا ٹائم لگنا سی تندور چ اگ تاں نہیں لائی ٹائم لگنا سی پیڑے تاں نہیں کیتے ٹائم لگنا سی روٹیاں تاں نہیں لائیاں ٹائم لگنا سی جے پکا لیندا کھاندیاں چباندیاں لگاندیاں ٹائم لگنا سی پانی چ آٹا کھول کے تاں کھا لیا جڑا وقت بچ جائے گا اپنے یار نوں ذرا اور یاد کر لینا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں یار آج ہم کہاں کھڑے ہیں نہیں سارے پتر اپنے آپ کو بدلو. میں حضرت وہاں بھی تھے میں نے وہاں بھی بچوں کو کہا کہ میرے میٹرک میں ایک ٹیچر تھے اللہ وہ میرے 9th میں بھی ٹیچر تھے میٹرک میں صابر صاحب ان کا نام وصال ہو گیا. اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے. میرے بڑے اچھے ٹیچر مولانا محمد اسلم انصاری صاحب اللہ ان کے درجات بلند. جو صابر صاحب تھے نا ذرا مزاجن بڑے سخت تھے حضرت. تو جب کبھی سبق نہ یاد ہونا بڑا پیٹتے تھے حضرت نا ہاتھ سے سوٹیاں مارتے ہوں سن تو سوٹیاں انہوں نے 12 مارنی ہوں سن. ہاں جی تو بہت جو ہے نا اچھا ہوتا کیا تھا جس دن سبق نہ یاد ہونا تو پھر دعاواں شروع ہو جانی یا اللہ آج بدل ہی پا دے یا اللہ آج صابر صاحب نے بخار چڑھ دے یا اللہ آج صابر صاحب دی سائیکل پنچر ہو نہ حضرت جی بدل آنا نہ انہوں بخار چڑھنا نہ انہوں دی سائیکل پنچر ہونی انہوں نہیں آ جانا تو ساری دوائی ہونی چنگی. میں آپ کو بڑے پکی اتھینٹک بات کر رہا جنیاں میں میٹرک وچ تے 9ویں وچ صابر صاحب دے نام دی دعاواں کیتیاں نے انیاں دعاواں میں ولی ہون لئی کیتیاں میں ولی ہو جانا سی ہن تک قدر ہے اتنی حضرت جی خشوع خضوع سے اندر سے نہ یا اللہ اج بچا لے. لیکن صابر صاحب نے آ جانا. حضرت میں آج جب اللہ نے کو تھوڑی سی روشنی عطا کی میں آج سوچتا ہوں یار
ਇੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਐਨੇ ਸਬਕ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਬਗੈਰ ਦਾੜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ किस तरह करेंगे किस तरह सामना कर नहीं देखो ना वहां तो इकबाल भी कहता है कि अल्लाह जो हिसाब लेना ही तो फिर इन्ना करी अज निगाहे मुस्तफा फिना बगीर नबी अलैहिस्सलाम के सामने मेरा हिसाब ना नहीं है कितने साढ़े करके ले ली नबी अलैहिस्सलाम के सामने मेरा नामा या माल न खोली है किस तरह जाना यार कल नबी अलैहिस्सलाम की बात है बगैर दाढ़ी तू चेहरा लैके टुर जाएंगे। ये एक इंडिया में बुजुर्ग हुए हैं, शायर थे, मिर्जा बेदल उनका नाम था। वो लिखा है कि उन्होंने हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह तआला के वजन पे एक रुबाई लिखी। मैंने वैसे एक दो बंदे की ड्यूटी लगाई कि यार रुबाई लबो से है केड़ी, उम्मीद है इंशाल्लाह उनकी कोई बयाज मिल गई तो पता भी चल जाएगा कि रुबाई कौन सी थी। वो लिखा है कि वो रुबाई ट्रैवल करती करती ना अफगानिस्तान गई है, वहाँ कोई बंदा था, उसने वो रुबाई सुनी, उसके दिल में मिर्जा बेदल से मिलने का शौक पैदा हुआ। यार जाके देखिए जिसे लगता है कि वाह हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दा आशिक। और हजरत को टोटा गाड़ी नहीं, कोई जहाज नहीं, कुछ भी नहीं, पता नहीं बेचारा किस तरह आया, घोड़े पे आया, ऊंट पे आया, किस तरह वो अफगानिस्तान से चलता चलता दिल्ली आया था। वो लिखा है जब वो दिल्ली आया ना तो पता तो नहीं था मिर्जा बेदल का, वहां वो एक बंदे को खड़ा करके ना उसको रुबाई सुना के पूछता है यार इस बंदे ने मिलना है। तो लिखा है उस वक्त मिर्जा बेदल अपनी दाढ़ी उतरवा रहा था। वो बंदा कहता वो बैग दाढ़ी लुआन डे, वो कहता नहीं जिसने ये रुबाई लिखी है उसने कहा जनाब मैं भी उन्होंने गल करन डया था, वो बैग दाढ़ी लुआन डे। फिर दिल कीता चलिए वापस यार, मैं की समझ के आया तो निकलेगा की, चलिए वापस। फिर दिल च ख्याल है नहीं हूं आया वहां तो मिल के तो जाना ही। वो लिखा वो उस वक्त पहुंचा जब जो नाई था ना वो मिर्जा बेदल के मुंह पे प्लेट चला रहा था, उस वक्त पहुंचा। जब उसने प्लेट चलता देखा ना तो बड़ा तड़प के कहता है मिर्जा रेशमे तराशी, तो मिर्जा दाढ़ी लो अंडिया जाए। उसका अंदाज कुछ इस तरह का था ना, तो आगे से मिर्जा भी उसको कहता है, वो कहता है तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है, मैं अपना ही मुंह छील रहा हूं ना, किसी का दिल तो नहीं छील रहा, तू इतना जज्बाती क्यों हो रहा है, मैं अपना मुंह छील रहा हूं किसी का दिल नहीं छील रहा। तो जो आने वाला था वो भी कोई आम नहीं था, वो आगे से उसको कहता है बेवकूफ तो किसी के दिल की बात करता है, दिले रसूलुल्लाह में खराशी है, तू तो हुजूर दे दिल नूं तकलीफ देण डया है, तू किसी दे दिल दी गल करना, तू तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दे दिल नूं तकलीफ देनी है। इसलिए बच्चों मैं आप सबको दावत दूंगा, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया चो बाहर आओ यार, और आओ कुछ करिए यार। अज सावी ने खुले रावी ने टोक नोखड़े टुकने नहीं, तुर पईए ते मंजिला मुक जावन, कार बैठे आंदे पैंडे मुकने नहीं है। हमने बड़े बड़े आसान काम हैं, क्या आप सिर्फ 12 रबीउल अव्वल पे केक के ऊपर छुरी चला के हुजूर को सबूत देना अपनी मोहब्बत का? आपने नफ्स से नहीं छुरी चलानी किसी ने, अलग केक पे छुरी चलाने से हुजूर को खुशी नहीं होगी जितनी तुम्हारे नफ्स पे चलाने से होगी, जितना अपनी ख्वाहिशों को मारने से होगी। दो हजरत जी किया हमारे बड़ों ने, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत क्या मस्ती है वो। लिखा है कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम इस तरह बैठे थे कि दाईं जानिब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, बाईं जानिब हजरत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, एक नवासे हैं एक बेटे हैं। हजरत इब्राहीम अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर खिदमत हुए, आगे अर्ज की महबूब अल्लाह पाक ने सलाम भेजा, साथ पैगाम आया एक रख लें एक दे दें। महबूब है हजरत जिनके लिए आला हजरत लिखते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। महबूब है हजरत अल्लाह की, अर्ज की महबूब एक रख ले एक दे दे। लिखा नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों की तरफ देखा और फरमाया जिब्राइल जाके अर्ज करना हुसैन रख लिए, इब्राहिम दे दिए जाते हैं। लिखा 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया। लिखा उसके बाद जब इमाम हुसैन हाजिर खिदमत हुआ करते थे ना तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम चूम के फरमाया करते थे मरहबा ओ आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है। हाँ जी वो इमाम हुसैन रोते थे ना तो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाया करते थे और फरमाते थे फातिमा हुसैन को ना रोने दिया कर, इसके रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। जरा देखो जी रंग है। लिखा जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के लिए रवाना हुए ना
تو ایک شہزادی صاحب ایسی بھی تھیں کہ جن کو میدان کربلا آپ ساتھ نہیں لے کے گئے، وہ وہیں مدینہ پاک میں رہی ہیں، ان کو اجازت نہیں ملی، اللہ کے رنگ اللہ کے راہ، باقی اب اپنا کنبا لے کے چلے گئے۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے۔ اچھا وہ لکھا ہے کہ اس وقت سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے نا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا نام تھا حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے تو شہزادی صاحبہ نے بڑی کوشش کی کہ مجھے اجازت ملے، نہیں ملی۔ اب دوسرا کام انہوں نے کیا کیا کہ چلو پھر کچھ اس طرح کا کرتی ہوں کہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے نا، جس سے مجھے بڑا پیار ہے، یہ میرے پاس رہ جائے۔ آپ نے دیکھا نا حضرت جی بہنوں کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، بڑا پیار کرتی ہیں، لیکن حضرت جی میں نے دیکھا جب باری بھائیوں کی آتی ہے یہ بڑے بے وفا نکلتے ہیں، بہت بے وفا نکلتے ہیں۔ بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں اپنے بھائیوں سے، بہت زیادہ۔ میرے تو گھر میں آج کل میں بچوں کو اکثر بتاتا ہوں، میری بیٹی اسما 9 سال ہے، اس کی عمر 8-9 سال، میرا چھوٹا بیٹا 2 سال کا ابراہیم، یار اتنا پیار ہے، میں تو اس کو کہتا ہوں ادھی امی ہے حضرت جی، لیکن بس ایک دعا کرتا ہوں، یا اللہ آج اسما تو پیار کر رہی ہے، یا اللہ جو دعا کی ابراہیم دی آئے تو ابراہیم میں بھی توفیق دے، ان کے ذریعے ایسی نہیں کرتے کوئی۔ اور یاد رکھیے پتر اتنے سارے پرا بیٹھے، نہ بڑھی نہ زیادتی کریو، نہ بہن نہ کریے، کسی نے بھی زیادتی نہ کریو۔ تے بہناں دا جننے اتنے وہ پرا بیٹھے دے ہو نا جنہاں دے ماں پیو نہیں ہے، وہ چلے ہو تسی تو انتر والا رشتہ نہ بننا ہے، تسی تو ماں بھی بننا ہے، تسی پیو بھی بننا ہے، تسی پرا بھی بننا ہے، لیکن تسی پرا نہیں بننے دے یار، ماں پیو تسی کی بننا ہے۔ وہ پتر سوجی دی کسے نوں نہیں تھوڑا ہے، ہاں جی سوجی دی کسے نوں نہیں تھوڑا ہے، سارے دے گھروں سوجیاں ہیں، سارے دے ملے سوجیاں لب جاندیاں نے، صرف بھیناں نوں اے ڈیک ہوندی جڑی سوجی آنی ہے نا وہ بازاروں نہیں لبدی۔ کیوں بھینے بازاروں بھی وہی ملدی ہے، وہ ملدی تے ہے وے جڑی بھرا نے لے آنی ہے، سوجی نہیں بھرا دا پیار بھی ہونا ہے، سوجی بازاروں لب جاندی لیکن وہ سوجی تے بھرا دا پیار نہیں ہونا، جڑی بھرا نے لے کے آنی ہے بھرا دا پیار ہونا، وہ میرا مان ہونا ہے، وہ میں سجے بھی وہانی ہے کھبے بھی وہانی، میرا بھرا لے کے میرا بھرا لے کے پتر سارے پاسے سوجی لبدی، ہر پاسے چینی لبدی، پیار دا بھکھا ہوندا ہے کوئی حضرت جی، چینی دا کوئی نہیں بھکھا ہے، کوئی پیار دا بھکھا ہوندا ہے، پیار لے کے جاؤ، چینی ہر پاسے لبدی ہے، گری سارے دے ملے لبدی ہے حضرت جی، پیار لے کے جاؤ حضرت جی۔ ہاں اور میں ہاتھ جوڑ کے سارے عرض کراں گا بھیناں دا حصہ نہ ماریو پتر، نہ ماں دے ٹڈو لے کے آئے ہو، نہ کور حصہ لے کے جانا جی، اپنی بھیناں نوں حصہ دو۔ اور بھائی اتنے کہڑا ایڈا درویش آ گیا جنوں نہیں چاہیے، پتہ کیوں نہیں لیندی ہے؟ انہوں پتہ جدن حصہ لیا بھرا بھی گیا، بھابی بھی گئی، بھتیجا بھی گیا، بھتیجی بھی گئی، وہ تاں کہ نہیں بھائی میں نہیں لینا کوئی، پتر دیو نہ ماریو کسے ایتھے رہ جانا، نہ ماریو بھیناں دا حصہ، پتر کبھی بھی نہ میں نہیں لینا، میرا پتر تو لے تے رکھ کے تے مولا تے اللہ دے رسول نے دیتا ہے، تو لے اللہ تیریاں خیراں کرے، تو حصہ لے کے بھی میرے ویڑنے آئیں گے، میرے متھے کدی وٹ نہیں آئے گا، تو ہنس کے لے۔ دیکھنا میاں محمد بخش صاحب نے کتنا درد بیان کیتا، آپ فرماندے نے میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ماں ہوندی تے اور چڑھاندی، ویراں کولوں منگدی پئی میں سنگا ہے، محبت کرنی۔ نبی علیہ السلام نے محبت سکھائی، اے پتر چنڈیاں صرف گلی چ لگیاں، میری جیب تے نہ لگیاں، حضور نے چنڈیاں نہیں چاہیے، اے لالٹیناں صرف اتنے لگیاں میرے اندر نہ لگیاں، حضور نے لالٹیناں نہیں چاہیے۔ حضور فرماندے نے اندر بھی لالٹین ہوئے باہر بھی لالٹین ہوئے، اندر بھی چنڈیاں ہون باہر بھی چنڈیاں ہون۔ حضرت جن کی پتہ نہیں ہم کن کی نقل کر رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی، ہم جن کے راستے پہ چل نکلے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بھی، لیکن حضرت جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں نہ یہ حضرت ابوبکر کا راستہ، نہ یہ حضرت عمر کا راستہ، نہ یہ حضرت مولا علی کا راستہ ہے، نہ یہ حضرت عثمان غنی کا راستہ ہے۔ میں نے پڑھا ہے اور میں بچوں کو سناتا بھی ہوں، بہن تے بہن ہے نا حضرت جی، بھرا تے بھرا ہے۔ لکھا ہے مدینہ پاک کے مضافات میں کما جی رہتی تھی جو نبینہ تھی، جو نبینہ تھی حضرت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا، کیونکہ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، آپ نے اس کی خدمت کی ذمہ
ड्यूटी खुद पे ले रखी थी। क्या करते, रोज तशरीफ ले जाते, झाड़ू देते, ताज़ा पानी भर के लाते, आटा गूंदते, सालन पकाते, रोटी बनाते, खिला के ना माँ जी को वापस तशरीफ ले आते। और जब कहीं जाते ना तो किसी की ड्यूटी लगा देते थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते आप किसी की ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। आप फरमाते ड्यूटी लगा के चले गए, मैंने उस बंदे से कहा तूने नहीं जाना, अज मैं जाना। और इरादा ये था कि अज जाके इस तरह की खिदमत करनी कि अम्मा जी भी आखन खिदमत अज ही हुई। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जब वक्त आया मैं चला गया, जाके आहिस्ता आवाज से अस्सलाम वालेकुम कहा ताकि भी पता ना चले। फरमाते जाके झाड़ू दिया, ताज़ा पानी भर के लाया, आटा गूंदा, रोटी पकाई, अम्मा जी को जो है ना वो सालन बनाया, सालन बर्तन में डाला, रोटी पकड़ी, अम्मा जी को उठा के बिठाया, रोटी का नवाला तोड़ा, तोड़ के सालन में डुबोया, अम्मा जी के होंठों से लगाया। तो साथ ही अम्मा जी कहती हैं आज अबू बकर नहीं आए। हाय 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 पता नहीं कि निकल कर नफरत आई, नफरत आ। हर बंदे ने आज डांग फड़ी, हजूर तो मोहब्बत का दर्स दे के गए थे। वो डांग तो उदू फड़नी जो गल हजूर दी इज्जत दी आए, उथे डांग है किसी का नहीं। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, यारी भी अल्लाह लई, मोहब्बत भी अल्लाह लई, लड़ाई भी अल्लाह लई। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, इस अम्मा के लिए तो कहते हैं ये नबीना है, तो अगर ये नबीना है तो इसको किस तरह पता है कि अबू बकर नहीं आए। फरमाते मैंने पूछा अम्मा तेन तो नजर आता है? वो कहती आने वाले अल्लाह की इज्जत और उन्नत की कसम मुझे नजर नहीं आता। फरमाते मैंने पूछा फिर तुझे किस तरह पता अबू बकर नहीं आए? तो फरमाते उसने मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में दांत ही कोई नहीं था। वो कहते जब अबू बकर आती है ना तो नवाला पहले अपने मुंह में डाल के ना उसको चबा के नरम करते हैं, क्योंकि मेरे मुंह में दांत कोई नहीं। जब नरम हो जाता फिर उसको मेरे मुंह में डाल देती है। आज जब सख्त नवाला होंठों से लगाना मैं समझ गई अबू बकर नहीं आए हैं। मैं बींग चढ़ा बन गई ते टुट गई मेरियां वंगा। हाँ पुत्र मोहब्बत करो, प्यार मंडो है शेर वो लेकिन तो गल हजूर दी इज्जत की उथे कोई प्यार नहीं। हमारा प्यार भी उससे है जो हजूर का गुलाम है, हमारी लड़ाई भी उसी से जो हजूर का गुस्ताख है। लेकिन आपस में प्यार है, सुनियो आपस में प्यार ही है, मोहब्बत आपस है। तो लिखा है कि वो लिखा है कि जब काफिला रवा दवा होने लगा ना, तो जब काफिला रवा दवा होने लगा ना तो आपको तो इजाजत नहीं मिली, छोटे वीर से बड़ा प्यार था, तो आपने कोशिश की किस चीज की कि मुझे इजाजत नहीं मिली, चलो मैं कुछ करूं कि छोटा भाई इधर ही रह जाए। मोहब्बत बड़ी थी ना। वो लिखा है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उठा रखा था। अब हाज़िर खिदमत हुई, भाई को लिपटा दिया साथ और उसके कान में को बात कही। जब बात कही ना तो जो बच्चों की आदत होती है ना, इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने क्या किया, आप अपनी बहन के पास आ गए। आप बड़ी खुश हुई कि भाई रख लिया मैंने। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देख रहे थे। लिखा कि आप भी आगे बढ़े और आपने भी ना इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कान में कुछ कहा, वो फिर वापस आ गए। अब ये बड़ी हैरान हुई कि भाई मैंने तो अम्मार का सर कर लिया था, लेकिन ये इमाम अली असगर तो फिर वापस चले गए, ये क्या हुआ? तो लिखा है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ करती हैं, बाबा क्या आपने भाई के कान में क्या कहा है कि वापस आपकी गोद में आ गए? आपने पूछा कि ऐ मेरी बेटी पहले तू बता तूने क्या कहा था? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में आपकी शहजादी अर्ज करती हैं, बाबा मैंने अपने भाई के कान में कहा था, ओ अली असगर तू कैसा भाई है कि बाबा की बहन तो साथ जा रही है, तू अपनी बहन को अकेली मदीना छोड़ के जा रहा है। हाय हाय, जब मैंने ये कहा तो ये मेरे पास आ गए। अच्छा बाबा आप बताएं आपने क्या कहा था? तो लिखा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने इसके कान में इतना ही कहा था, ओ अली असगर तू मदीना ही ठहर रहा अपनी बहन के पास, वहां अगर मैदान करबला में अल्लाह ने तेरे बाबा से 6 माह की कुर्बानी मांग ली, तेरा बाबा क्या करेगा? हाँ जी
کچھ کریے ذرا. پتر جن جوان بچے بیٹھے ہوئے میں سوچتا نہ دے کے چلا جائے کل سامنا نہیں جی ہونا ہے. کوئی نماز نہ چھڑے پوائنٹ ٹائم دی نماز. حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دے روزے تے لکھے ہے جان جاتی ہے تو جائے لیکن نماز نہ جائے. سارے بچے نماز پڑھو اور حضور نبی علیہ السلام تے دروشی پڑھیا کرو. رج رج کے حضور نبی علیہ السلام نو یاد کرو. اللہ تڑیاں سارے انہیں خیرہ کرے. اللہ تڑیاں پجیاں کھاں اپنی بارگاہ چ قبول فرما دے. حضرت جی پتہ کیا ہے، صرف کتاب پڑھ لینے کی علیحدہ بات ہے، عالم ہونا ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے، عالم ہونا ایک علیحدہ بات ہے. اچھا اب ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ، پھر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ. ٹھیک ہے جی، یہی ہے نا. اچھا ایک ہوتا ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت. اب یہ جتنے بھی نیٹ پہ نام نہاد اسکالر بیٹھے ہیں نا، جنہوں نے نہ کتابیں پڑھی ہیں، نہ انہوں نے مدرسے کی دالیں کھائی ہیں، نہ انہوں نے مسجدوں میں جھاڑو دی ہیں، ان کو کیا پتہ دین کیا ہوتا ہے. اب مثلا علماء بیٹھے ہیں، ایک ہوتی ہے فضیلت، میں آپ کو بات شاید سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت. اچھا اب جناب صدیق اکبر کے لیے بھی بڑی روایات ہیں، مولا علی کے لیے بھی بڑی ہیں، حضرت عمر فاروق کے لیے بھی بڑی ہیں. لیکن حضور نبی علیہ السلام کے ایک ساتھ صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نہ حضرت ابوبکر کے لیے، نہ حضرت عمر کے لیے، نہ حضرت عثمان کے لیے، نہ حضرت مولا علی مشکل کشا کے لیے. حضور نبی علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمایا اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. نہ حضرت ابوبکر کو کہا نہ حضرت علی کو کہا. اس کا مطلب ہے کل کو کوئی اسکالر یہ حدیث پڑھ کے پھر کہے گا نہیں حضرت سعد بن ابی وقاص آ رہے ہیں نہ لفظ، کیونکہ یہ بات تو صرف نبی علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے کہی. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اسکالر. اور ایک ہوتا ہے عالم. حضرت عالم کو پتہ ہوتا ہے یہ جو بات ہے یہ کیوں تھی، یہ کیا تھی، اس کی کیا وجہ تھی، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے حوالے سے محدثین کی کیا کیا آراء ہیں، یہ حکم اس حکم نے منسوخ کر دیا. کیونکہ آج کل حضرت جی نیٹ پہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کا نام ہے انجینئر. ٹھیک ہے، بہت بڑا فتنہ ہے. اس نے سامنے بخاری تو کیا، آپ کو کیا پتا کہ وہ سارا کچھ بخاری سے کہہ رہا ہے. ہم نے تو کئی بار اس کو دعوت دی ہے کہ بھائی تو ایسا ہی سچا ہے، آ جا، تیرا کمرہ، تیرے سوال، تیرے جواب، نہ تین کو بول روکنا والا، نہ تین کو ٹوکنا. کسی نے آنا اس طرح سامنے ادھر پھر کچھ تو کوئی بول تو پھر کچھ ہم بھی بولتے ہیں. تو پھر نہ دودھ کا دودھ ہوا نہ پانی کا پانی ہوا تو بات کرنا حضرت. پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ داتا صاحب کیا ہیں حضرت، پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ حضرت جی یہ بابے ہوتے کیا ہیں حضرت. اس لیے پتر اپنا اپنا ایمان بچاؤ. آج بہت فتنے ہیں حضرت جی، بہت فتنے ہیں. اللہ کا شکر ہے یہ بالکل جو ہے نا وہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ ہم سب کا نا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.